علیکم فرینڈس، تو کیسے ہیں آپ کا ہمارے چینل پہ خیر مقدم ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم 3 چیزیں آج سیکھیں گے کہ حد سے حرام ہونے والی چیزیں، یعنی بے وضو ہونے سے یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور نجاست سے پاکی حاصل کرنا، کیسے پاکی حاصل کرنا، استنجا، یہ سب آج ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ تو بے وضو ہونے سے یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ کون کون سی چیزیں ہیں جو بے وضو ہونے سے ہم اس کو نہیں کر سکتے؟ پہلی چیز تو نماز ہے، یہ تو پتہ ہی ہے کہ نماز ہم نہیں پڑھ سکتے بے وضو ہونے سے۔ دوسری چیز ہے سجدہ کرنا، سجدہ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، سجدہ کرنا۔ نمبر 3 ہے قرآن شریف کا کسی کپڑے کے بغیر چھونا۔ قرآن شریف اگر وضو نہیں ہے تو آپ کسی پاک کپڑے سے قرآن کو اٹھا لیں، ٹھیک ہے، بے وضو نہ اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں آپ یاد کر لیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نماز پڑھنا بے وضو، یہ حرام ہو جاتا ہے۔ سجدہ کرنا، قرآن شریف کو کسی کپڑے کے بغیر چھونا، یہ سب چیزیں دیکھ لیجئے گا۔ حد سے کون سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں؟ حد کی حالت میں مصحف کا چھونا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں چھو سکتے، کسی کپڑے سے چھو لیں گے اس کو۔ نجاست سے پاکی حاصل کرنا، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے بدن، کپڑے اور مکان کا نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے، کپڑے، مکان مطلب جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، دیکھیے 3 چیزیں شرط ہیں یہ نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کیا ہے؟ پہلے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، کوئی گندگی نہ لگی ہو، بدن سے بو آ رہی ہے تو اس کو پہلے پاک کرے، جگہ کا پاک ہونا اور کپڑوں کا پاک ہونا، یعنی گندے کپڑے پہن کر آپ نے کیا کر لی؟ نماز پڑھ لی، تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ یہ شرائط نماز میں داخل ہوتے ہیں، یہ ہم بتا چکے ہیں پہلے۔ پیشاب، پاخانہ، خون، پیپ، قے، شراب جیسی چیزوں کا نجس میں شمار ہوتا ہے، نجس میں گندگی میں شمار ہوتا ہے۔ خون ہو گیا، پاخانہ ہو گیا، پیپ ہو گیا، قے یعنی الٹی ہے نا، پلٹی کہتے ہیں، جس سے شراب جیسی چیزوں کا نجس میں کیا ہے؟ شمار ہوتا ہے۔ لیکن اگر نجاست 1 درہم سے کم ہے تو وہ معاف ہے۔ 1 درہم کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ میرا ہاتھ ہے، جیسے اگر ہم یہاں پر پانی ڈالتے ہیں، اگر یہ ایک دائرے میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ 1 درہم کے برابر ہے، ایک سکہ ہوتا ہے 1 درہم اتنا بڑا سا، اگر اس سے زیادہ ہے تو 1 درہم سے زیادہ ہو گیا، اگر 1 درہم سے کم ہے نا، کم ہے نجاست، تو وہ معاف ہے، ٹھیک ہے، اس کو دھو لیں، پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ سوال جواب ہیں، آپ دیکھ لیں۔ استنجا کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم ٹوائلٹ کرتے ہیں اس کو ہم استنجا کہتے ہیں۔ استنجا کیا ہے؟ پاخانہ پیشاب کے آداب و احکام پر عمل کرنا بھی سنت ہے، مطلب یہ بھی سنت کے طریقے سے کرنا، ٹھیک ہے۔ پاخانہ پیشاب یا نجاست سے پاکی حاصل کرنا، جو بھی اس کے احکام حکم ہے وہ سنت کے مطابق کرنا، ٹھیک ہے۔ پاخانے کے اندر یعنی ٹوائلٹ کے اندر ایسی چیزوں کو ساتھ لے کر نہ جانا جن پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بزرگ کا نام ہو یا قرآن کریم کی آیت ہو۔ کبھی بھی بیت الخلاء جسے کہتے ہیں، ٹوائلٹ کہتے ہیں، بیت الخلاء میں کبھی بھی ایسی چیز کو نہ لے کر جائیں جس پر اللہ کا نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، کسی بزرگ کا نام یا قرآن کی کوئی آیت لکھی ہو، اس کو نہ لے کر جائیں، اس کو اتار دیں۔ نمبر 2 کیا ہے؟ جوتا پہننا ہے نا، جوتا پہننا، یہ بھی جوتا نہ پہننا، ٹھیک ہے، جوتا پہننا، سر کا چھپانا، جوتا پہن کر جانا ہے، ٹھیک ہے، سر کا چھپانا ضروری، کیونکہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ خبیث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم پڑھا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ان سے حفاظت مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، جنات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مخلوق ہوتی ہیں، تو ان سے کیا بچنا کیا ہے ضروری، تو اس لیے ہمیں سر ڈھکنا ضروری ہے۔ نمبر 4 کا داخل ہوتے وقت پہلے بائیں قدم کو اندر داخل کرنا، دیکھیے جب بھی ہم داخل ہوتے ہیں ٹوائلٹ میں، بیت الخلاء میں، تو پہلے الٹا پیر اور نکلتے وقت سیدھا پیر، نکلتے وقت داہنا پیر نکالنا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب یہ مسئلہ یہ بہت ضروری ہے، یہ زیادہ تر پوچھا جاتا ہے۔ پہلا کیا؟ کعبے کی طرف پیٹھ یا منہ کر کے پاخانہ کرنا حرام ہے، تو ایسا آپ ٹوائلٹ بنوائیں بیت الخلاء میں کہ جس کا جو منہ ہو، ٹھیک ہے، یہ کعبہ ہے، تو اور یہ کیا ہے؟ پیٹھ نہ ہو، کعبے کی طرف پیٹھ نہ ہو، اس طریقے سے آپ بنوائیں، اس ڈائریکشن میں، یہ کعبہ ہے، اس طرف نہ ہو پیٹھ، کعبے کی طرف پیٹھ یا منہ کر کے ٹوائلٹ کرنا کیا حرام ہے۔ فارغ ہونے کے بعد بائیں ہاتھ سے اچھی طرح استنجا کرنا واجب ہے، الٹے ہاتھ سے اس کو صفائی کر لیں اس کی، ٹھیک
ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہے بہت ضروری تھیں، اس کو آپ یاد رکھیں۔ اور اس میں تھوڑا سا اور میں بتا دوں، ستر عورت کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، بدن کا چھپانا کیا ہوتا ہے؟ مردوں کے لیے ناف سے گھٹنوں تک، عورتوں کے لیے چہرے، ہتھیلی، تمام قدموں کا ڈھکنا کیا ضروری ہے؟ بدن کے کچھ حصوں کا چھپانا واجب ہے، ان حصوں کا چھپانے سے کو ستر عورت کہتے ہیں۔ یہ کوئی عورت نہیں ہے، ستر عورت مطلب چھپانے کی چیز، یعنی مردوں کے لیے ستر عورت گھٹنوں سے لے کر ناف تک، ٹھیک ہے، ناف تک ہو گیا۔ اور خواتین یعنی عورتوں کے لیے چہرہ و ہتھیلی کے علاوہ سارا بدن عورت ہے، یہ چھپانا چاہیے۔ نماز کی حالت میں ستر عورت کیا ہے؟ فرض ہے۔ نماز کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے، ویسے واجب ہے، ٹھیک ہے، نماز کے لیے ضروری ہے۔ درمیانے نماز بھی اگر ستر کھل جائے تو نماز نہ ہوگی۔ اگر نماز کے بیچ میں اگر جو ستر کھل جائے نا، اور ناف سے گھٹنوں تک ہے، اور مرد کے لیے اگر اس میں سے اگر کچھ کھل جائے تو کیا ہے؟ اس سے کیا نماز نہیں ہوگی، یہ فرض ہے نماز کے لیے۔ ویسے اگر چلتے پھرتے ہیں مطلب نماز کے علاوہ وہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ہم نماز کے اوقات کے بارے میں، قبلہ کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ اگر یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اپنے فرینڈس میں۔ اور یہ جو کچھ اسلام کی بنیادی باتیں ہیں، اور یہ کتاب الفقہ کے ضروری مسائل ہیں، یہ ان کی ویڈیوز میں ڈالتا رہوں گا، آپ ان کو دیکھیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں اس کو سبسکرائب کر دیں۔